نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر اہل کتاب دیاں قباحتاں اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا اور پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے بے جا مطالبات پیش کیتے گئے کہ اگر ساڑے انہاں مطالبات نو تسلیم کیتا جائے تو اساں تے سوڑے محمد پاک تے ایمان لے اسائے انہاں دا مطالبہ اے ہے ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ ساڑے واسطے علیحدہ کوئی اللہ دی طرفو کتاب نازل ہوئے تو اسا تسلیم کر لی سائیں کہ واقعتاً تو محمد رسول اللہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر اس قوم نے تیرے سامنے ایک کوئی پہلا مطالبہ نہیں پیش فرمایا اس تو بھی بڑے بڑے مطالبات انہاں نے سابقہ انبیاء کرام دے سامنے بھی پیش کیتے ہیں اور انہاں دے مطالبات پورے بھی میں رب نے فرما دیتے نتیجہ اے نکلیا کہ سمت تخذ العجل من بعدہم سارے معجزات اور مطالبات پورے ہون دے باوجود وقت بھی ایک وچھے دی عبادت کرن تو بھی اے نہ رہ سکے
اس صرف ضد اناد اور تعصب دی وجہ تو تائیں سوڑے محمد الرسول اللہ دی نبوت و رسالت دا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کریم نے جواباً فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد، ساری دنیا بھی تائیں پیغمبر دی نبوت و رسالت دا انکار کر دے وے، مگر میں اللہ گواہی دے رہا کہ تو میرا محمد سچا رسول ہے۔ والملائکۃ یشہدون، میرے فرشتے بھی تیں سوڑے پیغمبر دی صداقت اور رسالت دی گواہی دے رہے ہیں۔ کفا باللہ شہیدہ، اگر فرشتے بھی نہ دے ویں تو بھی میں اکیلے اللہ دی بھی شہادت کافی ہے۔ انہاں دے اعتراضات دا جواب دیندے ہویا ہن اللہ کریم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، جس پیغمبر دی آمد دا میں اللہ نے پہلیاں کتاباں دے اندر اعلان فرمایا ہے، یا جس پیغمبر دی علامات اور صفات اور کمالات میں اللہ نے توانوں پہلے دسا دتیا ہن، او صفتہ اور کمالات والا میرا پیغمبر جاءکم، او تواڈے کول تشریف لے آ چکا ہے۔ الرسول بالحق، تے اے رسول بھی تواڈے کول ایسا آیا ہے جس رسول جیسا مرفعت، عزت و عظمت اور کمالات والا پیغمبر قیامت تک اس جیسا پھر دنیا تے نہیں آ سکتا۔ الرسول دا معنی یہ ہے خاص رسول، صرف رسول نہیں، الرسول میرا خاص رسول ہے۔ جی میں عام طور تے اشتہاراں تے لکھے ہوتا ہے مہمان خصوصی، اللہ فرماندا ہے ساریاں نبیاں وچوں میرا خصوصی پیغمبر اے میرا محمد الرسول اللہ آ گیا۔ اس دا سب تو بڑا کمال اے ہے کہ بالحق، یہ اکیلا نہیں آیا بلکہ سچ دا خزانہ بھی میرا محمد نال لے کے آیا۔ اتھے بھی لفظ ہے جاءکم الرسول بالحق، دوسرے مقام تے قرآن پاک نے فرمایا جاء بالحق وصدق المرسلین، فرمایا کہ میرا رسول ایسا با کمال آیا ہے کہ سچ اس دے نال ہے تے خود سچا میرا پیغمبر اس دے نال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسالت اور صداقت کسے صورت بھی الگ رہ سکدے نہیں۔ اور اس چیز دی پھر اگو اللہ نے وضاحت فرما دیتی کہ مر ربکم، تسا جو میرے پیغمبر دے سامنے مطالبات پیش کر رہے ہو، تو کیا میرا سوڑا محمد الرسول اللہ اپنی طرفوں تو نبوت و رسالت دا اعلان نہیں فرما رہے؟
قرآن پاک جڑا تواڈے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہے اپنی طرفوں گھڑ کے تو نہیں سنا رہا، رسول ہے، رسالت ہے، یا میرے سوڑے پیغمبر دی صداقت ہے، یا میرے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بیان ہے، یا جو تواڈے سامنے پیش کردہ قرآن ہے، یہ سارے دا سارا اس دا اپنا نہیں ہے، میرے ربکم انہاں دوہاں نو پسند کر کے میں اللہ خود نازل فرمایا، یعنی میرا محبوب بھی میری پسند ہے اور اس دے اتے آوڑ والا قرآن بھی میں رب دی پسند ہے، لہذا اور بے جا اپنے خرافات لغویات بکواسات نو چھوڑو، فآمنوا خیر لکم، انہاں دوہاں تے ایمان اچھا پیدا کرو، میں اللہ کریم توانو دوہاں جہانہ دی زندگی دے اندر خیر و برکت نصیب فرما دے سا۔ البتہ اگر میں رب دے اتنے دلائل بینات دیون دے باوجود پھر بھی اگر کوئی میرے پیغمبر دی رسالت دا انکار چکرے، میرے قرآن پاک دا سدھا منکر ہو جائے، تو یہ سن لو، ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات بھی اگر میں رب دا انکار کر دے وے، پھر بھی اے ذہن اچ بات رکھ لو کہ میں رب دی شین شاہیت دے اندر ایک تل دا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ البتہ جیڑی اے نعمتاں اور اے میں رب نے تواڈے تے فضل و عنایت فرمائی ہے کہ تانوں رسول بھی خاص دیتا ہے، تانوں کتاب بھی خاص دیتی ہے، اس صرف میں اللہ دا تواڈے تے احسان ہے کہ میں چاہنا کہ میرا کوئی بندہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے، فآمنوا خیر لکم، اس وجہ تو میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس تے اگر کامل درجے دا ایمان پیدا کر لے سو تو تواڈے دوہاں جہانہ دی زندگی میں اللہ آسان فرما دے سا۔ تے باقی یہ بھی ذہن وچ رکھیا ہے، کان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جانن والا تے حکمت والا، یہ دا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے جی اتو میرے رسول تے ایمان لے آسو، یا کوئی اندروں کھرا تے سچا ہو کہ میرے پیغمبر تے ایمان لے آوے، دنیا نو دھوکہ دے سکتے ہو، کان اللہ علیمن، توڑی ہر حالت نو جانن اللہ کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ اگو فرمایا حکیمن، حکمت والا ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض بندے یہ سوچ پیدا کر لیندے ہیں یار او فلاں بندہ جڑا ہے وہ تو دھڑلے نال نہ رسول تے ایمان رکھدا ہے نہ قرآن تے ایمان رکھدا ہے، بالکل دن دناندہ پھردا ودا ہے، او دے سر چ پیڑ کدی نہیں پئی، ایدی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے حکیمن، جے میں کسے نو تھوڑی جی مہلت دینا اس جی میں رب دی حکمت ہو دی، میں رب دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا۔ اتھے اللہ پاک نے سوڑے محمد معصوم و مخدوم دی رسالت دا اعلان اس انداز نال فرمایا ہے جس انداز نال اللہ اپنی عبادت توحید دا اعلان فرمائیتا ہے۔ اتھے فرمایا یا ایوہ الناس، پہلے سپارے دے اندر سب تو پہلا جڑا توحید اور عبادت دی اللہ نے دعوت دیتی ہے، اتھے بھی اتنے ہی اللہ نے شروع فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کس دی کرو؟ اپنے رب دی۔ مطلب یہ ہے
اللہ فرماتا ہے جے میری توحید نو سمجھنا ہی نے میری عبادت نو سمجھنا ہی نے تو سب تو پہلے میرے محمد دی رسالت تے ایمان لے جویں توحید نو مننا ضروری ہے انہیں سوڑے محمد مصطفیٰ دی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس دی پھر ایک اور آیت دے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی۔ ایک جگہ تے رسول دا نام لے بغیر اللہ نے فرمایا جاء بالحق، آ گیا حق والا میرا محمد الرسول اللہ۔ پھر اس آیت کی مزید وضاحت فرمائی تے فرمایا جاءکم الرسول۔ پہلی آیت وچ رسول دا نام ذکر کوئی نہیں، اس کی وضاحت کیتی چاہ بھی جیڑا تواڈے کولوں آیا ہے حق آیا ہے سچ آیا وہ کیڑا آیا جاءکم الرسول، اے میرا رسول آ گیا تواڈے کولوں۔ تیسرے مقام تے ہور پھر اس رسول دی وضاحت خود اللہ دا قرآن پھر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ سمجھ بھی آتی پئی نے کہ ڈھنگرا تے آٹا پہ بیٹھے نے ہے۔ پہلے رسول دا ذکر نہیں، پھر اللہ نے رسول دا نام ہی لے چھوڑے۔ پھر تیسری آیت دے وچ اللہ نے اس رسول دی بھی وضاحت فرما دیتی کہ میرا رسول کیسا ہے۔ جاءکم برہان من ربکم، پیچھے اس آیت دے اندر ہے جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اتھے فرمایا جاءکم برہان من ربکم۔ اے میرا رسول ایسا ہے، برہان اس دلیل نو آکھیا ویندا ہے جس دلیل دا توڑ کسے دے پاس نہ ہو، ایسی دلیل ہوئے جس دلیل دا توڑ دنیا چ موجود کوئی نہ ہو۔ اللہ فرمایا اے میرا رسول ایسا آیا ہے اور ان سمجھو اے میرا محمد میں رب دی توحید دی برہان بن کے آیا، اے میری توحید دی ایسی دلیل ہے جس دا توڑی کوئی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا محمد پاک دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غیب دان نہیں، سور و پکار دے لائق کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ یہ سارے دعوے جو کردہ پہ ہے، اگر تواڈے کولو اس دعوے دیا توڑے ہے تو کوئی دلیل لے آؤ، ورنہ میں رب تواڈے سامنے اپنے دعوے دی دلیل پیش کردہ اے میرا محمد برہان بن کے آیا ہے۔ اس جیسا اگر کوئی توانو دنیا تے مل جاوے بے شک میری توحید دا انکار کر دیا ہے، یہ میرے محمد دے نال دا نہ ملے پھر مننا پونا ہے جی محمد دے نال دا کوئی نہیں، انہیں محمد دے الہ دے نال دا بھی۔ جاءکم برہان، اے میرا رسول میں رب دی توحید دی برہان بن کے آیا، ایسی دلیل بن کے آیا جس دا توڑ کوئی نہیں۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے سونے تو سہاگا اے ہویا، حالانکہ اپنی توحید دے اس بات واسطے میرے سوڑے محمد معصوم دا وجود ہی کلہ کافی آئی۔ ویسے تو ذرہ ذرہ کائنات دا اللہ دی وحدانیت تے دلالت کر رہے ہیں کہ اس دا کوئی شریک نہیں ہے، مگر پھر بھی میں رب نے تواڈے اُتے احسان کیا فرمایا ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، میں اللہ نے جیویں توانو رسول برہان صاحب حق پیغمبر نصیب فرمایا ہے، انہیں
انزلنا الیکم تواڈے واسطے میں اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن پاک سوڑے پیغمبر تے نازل ہویا یا ساڑھے تے نازل ہویا؟ تو اللہ پاک ان فرماویا نا انزلنا الیکا، میرا سونا اسا تیرے تے قرآن نازل فرمائے، بلکہ الیکا نہیں بلکہ الیکم، قوم جمع دا سیغہ ہے، عربی جو قوم میں، اردو جو تم میں، اردو جو کیا ہے؟ تم میں۔ اللہ فرماندہ ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ تو پہلے بھی مجسمہ حق رکھن والا ہے، پہلے بھی میرا پیغمبر صداقت دا خزانہ بن کے آون والا ہے، مگر اس پیغمبر دے قلب اطہر تے میں اللہ پاک نے قرآن پاک جو نازل فرمایا ہے انزلنا الیکم، میں اللہ نے اس قرآن تے صاحب قرآن بھیجے آئے تے صرف تواڈے فائدے واسطے بھیجے آئے۔ میرا محمد الرسول اللہ دے دل دوتے جڑا قرآن پاک نازل ہویا ہے اس نو میں اللہ نے نور بنایا ہے تے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ نور نہیں بنایا بلکہ منیر بنا کے بھیجے آئے۔ نور ہو رہا ہے، منیر ہو رہا ہے۔ اللہ کریم فرماندہ ہے میرا سونا محمد پاک اس نو میں اللہ نے منیر کیوں بنایا ہے تے قرآن پاک نور کیوں بنایا ہے؟ اللہ جو ادا کان اللہ علیمن حکیمہ، ساری حقیقتیں ہی جاندہ ہے تے ہر کام دی حکمت بھی جاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے توانو دنیا دے اندر روشنی دیون واسطے چاند تے سورج نصیب فرمائے، کواکب توانو نصیب فرمائے، جس دی روشنی نال تواڈی بصارت کھل ویندی ہے، تواڈے اندر ویکھن دی طاقت پیدا ہو جاندی ہے، مگر او روشنیاں دے سامنے یہ پردہ کوئی آ جائے، کوئی شے سامنے آ جائے تو اس پردے تو اگاں او دیاں شعائیں کراس کر سکدیاں، کر سکدی دیوا بلدہ پہ یا بتی بلدی پہ اے دے اگو اینچا کرو اے دی شعا اگا ٹپسی، جیڑا چاند تے سورج آئے اے دے اگے پردہ آ جاوے تا اے دی روشنی اگاں کراس نہیں کر سکدی، مگر جیڑی روشنی قرآن پاک والی میں اللہ نے توانو دیتی ہے اے روشنی کر دئی اٹھائی ہے، جتھے پردے ہوئے تے چیر کے او دے اندر روشنی پیدا کر دینا ہے۔ سورج دگے پردہ آ جائے او دی روشنی ڈکی جاتی، مگر قرآن پاک جیڑا ہے اے نورانیت اتھے بھریندہ ہے جتھے پردیاں چکائی شیل لکی پئی ہوئے، دل پردے لکا پہ ہے کہ نہیں؟ کتنے پردے لکا پہ ہے، مگر اے دی تاثیر اللہ نے انج دی رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جداں پڑھن والا منیر ہوئے تے پڑھیون والا نور ہوئے، او دا وال انج دا اثر پیدا ہوندہ ہے، بھاویں جتنے بھی پردیاں دے وچ لکا کیوں نہیں پیا، ادو میرا محمد الرسول اللہ میرے قرآن لڈی و بلندہ جا رہا ہے،
ادو اللہ فرماندا تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ تلین جلودو میرا محمد کریم ادو قرآن پڑھتا جا رہے ہیں ادو دے پردے ہٹ دے ویندے اس قرآن دا اثر کتھے ہوندا ہے قلوبو انہاں دے دلوں دے اندر نورانیت بھریندا ویندا ہے کیڑی شے نال دے دل نو منور کر رہے ہے الی ذکر اللہ اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سڑائندہ جا رہا ہے اتو اللہ کریم فرماتا فاصدع بما تؤمر کھڑے کے بیان کیتا کر بغیر لیت لعل دے بیان کیتا کر بغیر کسے لومت لائم دے کوئی محسوس کرنے دی ضرورت نہیں ہے کسے خوف و خطر و خاطر دے اندر لے آمان دی ضرورت نہیں ہے فاصدع بما تؤمر جتھے نورانیت دی ضرورت پہ جائے اتھے گج کے میرا قرآن سنایا کر میرا پیغمبر دیوہ نور اللہ تو بلیندانے تے لوگ دے پردے چاک کر کے دل دے اندر نور ایمان میں اللہ خود بھر دینا ہے اللہ کریم نے اس وجہ تو قرآن نو نور بنایا ہے سونے محمد پاک نو منیر بنایا شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین الاللہ بے اذنہ و سراجن بولو توجہ کرے سوڑے محمد کریم واسطے لفظ اللہ نے دو بولے سراج منیر سمجھ رہے ہو سراج منیر دوسرے مقام تے اللہ فرماتا ہے سراجن اتھے منیر نہیں سراجن وہاجا سراجن وہاجا سراج دا معنی چمکتا ہوا سورج چمک رہا کہ نہیں مگر اس دے چمکار دی صفت ہے وہاجا جیویں دھیر چمکدا ویسی انجے اس سج حدت شدت گرمی بولو جیویں دوپہر تے چڑھدا سی پگھر کڈھے دا ویسی جیویں جوانی تے شباب تے چڑھدا سی انجے اس دی ہیٹ تے شدت تے گرمی اچ اضافہ ہوندا ویسی اللہ فرماتا چمکدا ہویا تا میں اس نو بھی بنایا ہے مگر او سارا والا ہے چمکدا ہویا میں مکے چ بھی محمد نو اتاریا ہے او سارا والا ہے منیرن اے سردیاں نو ٹھارن والا بن لفظ اللہ نے محمد الرسول اللہ تے بھی سراج دا بولیا ہے مگر فرق اتنا اے ہے کہ اس دی جیویں تمازت ودھدی ویندی ہے بندہ ایک منٹ بھی دوپہر تے چڑھ دے ہوئے سورج ول ٹک ٹکاہٹ دی نظر نال ویکھ ہی نہیں سکدا اگر ضد کر کے ویکھ ہی صحیح تے تلے یکدم جدا ویکسی تا اگوں اونوں کوئی شے نظر نہیں آونی اللہ فرماتا جے اُتے ویکھی انا ہو گیا ہے کہ اتے ویک سے تا انہیں نو میں اللہ سجاکھا فرما چھوڑ دیا ہے وہ ساڑھنا لایا ہے اے سردیاں نو ٹھارنا لایا ہے منیر بنایا ہے میں محمد الرسول اللہ چلو دعا ماننا چاہے ایک سمجھائیے منیر دا ماننا ہوندہ ہے روشنی کرنے والا کیسا کرنے والا روشنی دیوا پہ ہے اس سچ وٹ بھی ہے تیل بھی ہے دیوے دا وجود بھی ہے وٹ اتا تھلے کرنا لی چابی بھی نال لگی کھلی ہے ماچس بھی اتے میز دے پئی ہے اور اپنے ایمان نال دسو یہ دیوا پھوکے نال بل سی کیسا لاؤنی پوسی بول لو تو صحیح یار تیلی آپ پہ لگ سکتی ہے
تائیں لگ سی جے کوئی لاون والا ہو سی تا وہ سمجھ نہیں آئی سب کچھ ہے مگر کسے نو کیا پتا جو کیڑی بلا پئی ہے جدہ تیلی لگ سی اصل پتہ لگ سی جو ڈیوہ بلدہ پہ اللہ فرماندا ہے قرآن تا لوح محفوظ اچ پہ آہا میں انہوں بڑا محفوظ تختیاں چ رکھے ہویا ہا اے قرآن تا پہلے بھی تیار آئی اے ڈیوہ تے گیس تا پہلے ہی تیار آئی مگر ڈیوے دا پتہ اصلے لگا ہے جدہ تیلی آ کے میرے محمد نے لگائی ہے میرے محمد الرسول اللہ نے جدہ پڑھ کے سنایا ہے اس وقت پتہ چلے ہے جو قرآن کیڑی شائع ہے یعنی مطلب کیا ہے قرآن دی پہچان محمد بن کے آیا ہے محمد دی سجان قرآن بن کے آیا ہے اس واسطے قرآن نور محمد بولو محمد الرسول اللہ کیا ہے منیر ہے قرآن دے نال تعلق نہ رکھن دی بنیاد تے لوگاں نے محمد نو بھی نور علی نور بنا چھوڑیا تے کئی اتھوں تک بھی گئے انہاں کہ نور من یہ اللہ دے نور چوں نور نکلے اللہ فرماندا ہے یہ میرے محمد دی عزت نہیں بلکہ بے ادبی ہے گستاخی ہے میں نور دیتا ہے تو انہوں قرآن دیتا ہے تے اس نور نو منیر کرنا اللہ تو محمد الرسول اللہ تو انہوں دیتا ہے وہ سمجھ رہے ہو گے رہی چلو خیر بہرحال تو اللہ کریم نے فرمایا ہے انزلنا الیکم میں اللہ نے توڑے ہوتے قرآن نازل کیتا ہے اس وجہ تو کیتا ہے نورا مبینہ تاکہ توڑے واسطے میرے محمد کریم دی سیرت واضح ہو جاوے میرے محمد رسول اللہ دی رسالت واضح ہو جاوے میرے محمد رسول اللہ دے منصب نبوت دوی پتہ چل جاوے تے میں رب دی وحدت دوی پتہ چل جاوے میں چھپے ہوئے دی سنیان بھی توانو آ جائے تے میرے محمد دے ظاہری تے باطنی کمالات دوی پتہ چل جاوے تے حتیٰ کہ اس وجہ تو انہوں قرآن پاک میں رب نے دیتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی نور ہی اللہ سورت فرقان کی بھی شروع ہوتی تبارک اللذی نزل الفرقان علی نور ہی ہن ویکھو نا اتھے میں ایک لفظ میں حالانکہ دانستہ طور تے توڑی ذہانت نو پرکھن واسطے بولے ہیں مگر تساں ایک لفظ دی بھی تبدیلی گوارا نہیں کی تھی یہ جگرہ انہاں لوگاں دا ہے جنہاں نے مٹھو لفظ قرآن دا مقصد ہی مٹا چھوڑے اگر وہ نور من نور اللہ تو اللہ نو یہ آکھنا چاہیے نا اللہ نور ہی اپنے نور تے نور میں رب نے نازل کیتا ہے مگر اللہ اتھے فرماندہ نزل الفرقان علی عبدہ ہی اپنے خاص بندے دوتے میں رب نے قرآن نازل فرمایا مطلب کیا ہے وہ لوگوں جی میں اس بندے دے نال دا قیامت تک بندہ نہیں آ سکتا انجھے اس تے آون والے قرآن دے نال دی کتاب قیامت تک نہیں آ سکتا قرآن بھی خاص ہے تو قرآن نو چھکاون والا بندہ ہی خاص ہے کئی مقامات تے اللہ نے یہ لفظ عبد 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 استعمال فرمایا معراج والی راتی سبحان الذی اسرا بولو بے عبد ہی تے جس وقت اتھے پہنچے آئے معراج تے سدرۃ المنتہا تو اتھے جدہ پہنچے آئے اس وقت تے بارے اللہ فرماندہ ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا
اتھے ہی پہنچے تاوی عبد ہے، اتھے رہے تاوی عبد ہے، اور اتھو ہو کے جدہ تلے آیا ہے خود بیٹھا آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ۔ یہ جگرہ اس بے حیات ہے جڑا دن دنا کے محمد دی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندہ ہے میں کمال تے عروج عبدیت چ رکھے ہیں، نورانیت یا نور دے اندر کمال تے عروج ہوندا تا اللہ آدھا میں آخری رسول بھی تو انہوں نوریاں چو دے چھوڑا۔ معلوم ہوندا ہے جو کمال اللہ نے انسان دے اندر رکھے ہیں وہ جواہرات نوریاں چی موجود نہیں ہے۔ خیر بہرحال تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کریم فرماندہ ہے اے میرا قرآن انج دا بن کے آیا ہے کہ قیامت توڑی نور تے اندھیرے دا فرق ظاہر کر چھوڑیندا ہے۔ فرقان ایسا فرق ظاہر کردا ہے کہ ایدی پھر تقسیم نو چیلنج کرنے دی جرت کسے اندر نہیں ہے۔ مثلا قرآن پاک فرما دیندہ ہے کہ ہدایت دی روشنی اے ہے تے ضلالت دی تاریکی بولو۔ قرآن آدھا اے ہدایت ہے تے اے جڑی چیز ہے اے شرک ہے، ضلالت تے گمراہی ہے۔ جدہ ونڈ کر دیتی ہے اور دنیا دی کوئی شخصیت، دنیا دا کوئی قول، دنیا دی کوئی تحقیق اس نو ہدایت نہیں بنا سکتی تے ہدایت نو ضلالت بولو۔ کیوں؟ ہدایت تے ضلالت کی تقسیم آکے کیتی ہے تو صرف رب دے قرآن نے کر دی۔ اس واسطے اللہ فرماتا ہے نزل الفرقان علی عبدہ، میں قرآن محمد تے نازل ہی اس وجہ تو کیتا ہے تاکہ لوگاں نو سچیاں دا بھی پتہ لگ جائے تے کھوٹیاں کھوٹیاں دا بھی پتہ چل۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتھے فیصلہ قرآن پاک دا آ جائے اتھے پھر کسے نو چیلنج کرنے دی طاقت نہیں ہے۔ الفرقان ایسا فرق ظاہر کریندا ہے اور کمال ہے۔ صحیح بات ہے جدہ قرآن پاک سامنے ہوئے نا دل تو بندے دا انج کردہ ہے جو بندہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا قرآن ہی تو پڑھ کے سڑا چھوڑے، مگر اگو پھر بندے دی اپنی ذہنی یا فہمی استطاعت اتنا قدر ہوتی ہے جو اتنی گلنا پھر دل لے سما نہیں سکتی ہے۔ اللہ کریم نے سوڑے محمد الرسول اللہ نو پہلے فرمایا جاءکم بالحق، پھر فرمایا جاءکم الرسول بالحق، پھر فرمایا جاءکم برہان من ربکم۔ تو معلوم یہ ہوندہ ہے حق دا مجسمہ قرآن، برہان دا مجسمہ بولو تے سوڑے محمد الرسول اللہ دے منصب رسالت دا خزانہ تو قرآن پاک ہے۔ لہذا جا بجا جتھے بھی قرآن پاک دا معاملہ آوے یا صاحب قرآن محمد دا معاملہ آوے بازے ایسے مقامات آندے ہیں جیڑا لفظ اللہ قرآن تے استعمال کردہ ہے اوہو لفظ محمد دی زبان تے استعمال فرما ہے۔ کیا
مطلب ہے کہ جویں قرآن چ ریب نہیں آ سکدا انجے میرے محمد چ عیب نہیں آ سکدا۔ مثلا سونے محمد کریم واسطے بولے ما ینطق عن یہ تو سارے تقریباً جان دیو ما اگر لفظ کیا ہے ینطق میرا سونا محمد جدو بھی بول دائے ینطق دا معنی کیا ہے بول دائے تو میرا سونا اپنی خواہشات دے مطابق نہیں بول دائے لفظ اتھے بولے ما ینطق تے جدہ قرآن دا معاملہ ہے اتھے اللہ فرماندہ ہاذا کتابنا ینطق ہاذا کتابنا ینطق محمد دے بارے ما ینطق قرآن دے بارے کتابنا ینطق کیا مطلب ہے او لوگو بھاویں بولن والی زبان میرے محمد دی ہے مگر انہیں سمجھو کہ اے بولن والا قرآن ہے اتو آمن والا چپ کر کے راہن والا قرآن ہے فرق اتنا اے ہے اتو آمن والا علم والا قرآن ہے تلو اٹھی کے پڑھ پڑھ کے سناون والا عمل دا میدان میرا محمد خیر الانام ہے ما ینطق ھذا کتابنا ینطق مطلب اے ہے نہ علم دے اندر غلطی آ سکتی ہے نہ محمد دے عمل تے غلطی آ سکتی ہے تو اے اللہ کریم فرماندہ ہے اے میں رب نے تو انہوں پسند کر کے دیتے ہیں تے کام ہون کے کرو فآمنوا خیر لکم انہ تے ایمان لے آسو تا دو جہانچ میں اللہ تو انہوں خیر و برکت نصیب فرما دے سکتے اسے وجہ تو اللہ کریم نے سوڑے محمد الرسول اللہ نو فرمایا میرا سوڑا محمد کریم جیویں جیویں تو میرے قرآن نال اتنا گہرا تعلق تے جوڑ پیدا کریندا وینا ہے تا سن میرا پیغمبر جے انہاں دوواں تے ایمان رکھن والے نو میں اللہ نے خیر و برکت دینی ہے تا جدا جیندے دل اتے میں قرآن نو نازل فرمایا ہے اس نو میں اللہ نے کتنا عروج نصیب فرماونا ہے اسے وجہ تو اللہ نے والا اپنے پیغمبر نو بھی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ بولو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اولا ادا لفظی مفہوم ہے کہ تیرے پہلے مقام نالو اساں اور تینوں خیر و برکت نصیب فرماونی ہے مفسرین کرام نے دمان کیتا ہے وَلَلْآخِرَةُ ایک ہوندہ آخرت تے ایک ہوندہ وَلَلْآخَرَةُ ایک لفظ ہوندہ خید تلے کے شو دیئے زیر ایک ہوندہ خید اتے زبر ہوندہ اس زیر تے زبر نال بھی زمین اسمان دے معنی دا فرق پیدا ہوئی دا آخر دا معنی ہوندہ دوسرا آخر دا کے معنی ہوندہ تے آخر دا معنی ہوندہ انتہا بس ختم آخر دا معنی بس تے آخر دا معنی دوسرا اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى عربی دے اندر اولا نو پہلا اکھیندہ ہے تے آخر نو دوسرا اکھیندہ ہے مگر اتھے اولا دے مقابلے دے اندر اللہ نے آخر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ
میرا سونا محمد رسول اللہ ایتھے دنیا دتے جڑا میرے قرآن نال تعلق تے جوڑ پیدا کیتا ہوئے اسا کیڑے کیڑے کمالات نو تینوں گن گن کے سنا دیویے اس واسطے مفسرین کرام لے ایتھے اپنی تفسیر دا اظہار فرمایا ہے انہوں نے مطلقاً اجمالاً ذکر کر دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ تینوں دنیا دوتے جڑا مقام اسا دیتا ہے تینوں آخرت دے اندر تینوں دوہرے مقامات نصیب فرماوڑے یعنی تینوں انتہائی درجے دا مقام نصیب فرماوڑا ہے مطلب یہ ہے اللہ کریم فرماتا میرا پیغمبر دنیا دوتے بھی تینوں عزت رفت عظمت منصبت تینوں ایو جی منقبت مرفعت مدرجت عزت عصمتیاں چادر نصیب کر دیتی ہے کہ میرا سونا محمد کریم اسا دنیا دے مقام دی انتہائی فرمائی ہے رفعنا لکا پڑھے کچھا کرو قرآن دا لفظ ہے رفعنا لکا ذکرک تینوں دنیا دوتے بھی انج دا مقام دیتا ہے کہ جتھوں تک مینوں کوئی یاد کرن والا ہویا اتھوں تک تے محمد دی مصطفی دیاں دھمہ میں اللہ پا دیوڑی آئل ایتا دنیا دا مقام تے محمد نو میں انج دا دیتا ہے مگر میرا سونا پیغمبر والا الآخرت خیر لکا اتھے آؤ تانو ایک تفسیر او چا سڑاوا جڑی حضرت علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ فرمائے دے او فرمائے دے والآخرت خیر لکا او میرا محمد کریم تو ایک قدم پٹیا ہے او دوتے میں اللہ کریم نے رحمت دے برتن مٹھائے ہے ول تو دعا قدم رکھیا ہے ول میں ڈبل خیر و برکت دے رحمت دے برتن مٹھائے ہے ول تو تریا قدم رکھیا ہے ول میں ٹرپل کر کے تیرے وجود تے خیر و برکت دیا بھانڈے تیرے اتے مدھا دیتے آخر تے آن کے آدے ان والآخرت خیر لک من الاولا او جند جیوی میرا محمد جتھے پیروی اتھائیں خیر اللہ اللہ مطلب اے کہ اللہ کریم فرماندا ہے جی میں ٹردے ہوئے پتر دی کنڈ سیان کے تے ماں پچھو دعائیں کھلی دین دی ہوندی ہے شالا رہو پدو خیر ہوئی تینوں تتی وابی نہ لگے میرا سونا لالا خیری جاویں تے خیری آویں اللہ فرماندا ہے والآخرت خیر لک من الاولا او میرا محمد تیری کیڑی کیڑی صفتاں تے علامتاں تے کمالات بیان کریے تے محمد رسول اللہ دا تا خود میں اللہ ثنا خانا او دی وجہ اے نہ تیرے نال دا میں رب نے بنایا ہے نہ تیرے اتے آمن والے قرآن دے نال دا کوئی آمنا ہے جویں تو مقام دے لحاظ نال انتہا بن کے آیا ہے انہیں تیرے اتے آمن والا قرآن پاک ہدایت دی انتہا بن کے آیا ہے او نور آخری بن کے آیا ہے تو منیر آخری بن کے آیا ہے حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندہ تیرے دل دے اندر میرے قرآن نے انجدہ اثر پیدا کیتا ہے توجہ کرے آئے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہا اللہ فرماندہ ہے میرا پیغمبر لیکن جعلنا نورا نہدی بھی من نشاء میرا پیغمبر تیرے دل نو میاں کے منور کیتا ہے تا میرے قرآن نے کیتا ہے مطلب اے ہے کہ جنہیں جنہیں روشنی پھیل دی گئی ہے انہیں تیرے بول چی نور آ گیا تیری صورت چی نور آ گیا تیری سیرت چی نور آ گیا تیری طریقت چی نور آ گیا تیری جسامت چی نور آ گیا تیری عبادت چی نور آ گیا تیری تلاوت چی نور آ گیا تیرے خسائل تے عمال تے اقوال تے کردار چی نور آ گیا تیرے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پیڑے تے ہسنے تے رونے چی نور آ گیا تے پیغمبر دی ملاح صباحت چی نور آ گیا تے پیغمبر دی حجت لجت ملت سنت ملت حضرت نظر
تے بدر جو نور آ گیا تے پیغمبر دے ایاب و زیاب و کتاب و خطاب جو نور آ گیا نور علا نور بنا چھوڑیا ہے کیونکہ تیرا تعلق انج دا قرآن نال پیدا ہویا ہے اس وجہ تو قرآن نو فرمایا ہے رحمت للمؤمنین تے محمد نو فرمایا ہے أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرا قرآن ترامت دے بدل انہاں لوگاں تے وسیندا ہے جنہاں تے دل دے اندر دی عزت قدر موجود ہوئے مگر تینوں تے رحمت للعالمین بڑا چھوڑیا تو جنگل دے جانوراں تے بھی تیری رحمت نبوت دا اثر ہویندا ہے پتھراں تے بھی تیری رحمت نبوت دا اثر ہویندا ہے حتیٰ کہ ایک غلام مصطفیٰ آتا ہے میں اپنے قافلے چوں نکھڑ گیا جنگل دیاں پھل پھلیاں تے اندر رل گیا لکا چھپا جو ادا ہاں مینوں رستہ صحیح نہیں پیا معلوم ہوندا جنگل دے اندر کھڑیا ودام تے اچانک جنگل دا شیر انجے ہاتھ اٹھائندا ہویا میرے تے حملہ آور ہوندا پیا میں اونوں سڈ مار کے آکھیا ہے او جنگل دے بادشاہ مینوں کھاون تو پہلے سوچ لوے انا غلام رسول اللہ میں اللہ دے رسول دا غلام یا گل جد جنگل دے شیر نے سنی ہے سر سٹ کے تے غلام مصطفیٰ دے قدمہ تے جھک گیا جنگل دے درندیاں نے بھی محمد دا حیا کیتا ہے اس وجہ تو کیتا ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات جا اللہ نے رحمت نبوت دیا دھمہ پا چھوڑی ہے اے ہو جی ابا کمال پیغمبر اس امت نو ملے تے پھر بھی اے اس پیغمبر دا حیا نہ کرے اس تو وڈا بدبخت خدا دی مخلوق ہے جو اور کوئی نہیں اس وجہ تو اللہ فرماندا جاءکم برہان اے میں ایسا تو انو جوان دیتا ہے جس دا توڑ قیامت تک ہو سکدا جس نام مراد دی مڈو ایک آنکھی کوئی نہیں وہ آنکھے کہ میں رسول ہاں یہ دنیا ہوتا چھٹے ہو یا بدماشتا ہو سکتا ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جتھے اللہ آکھے تو میرا الرسول ہے تو میرا حق ہے تو میری برہان ہے تو میرا شاہد ہے تو میرا مبشر ہے تو میرا دائی ہے تو میرا نذیر ہے تو محمد منیر ہے اس محمد تو اللہ فرماتا برہان قیامت تک میں رب دا چیلنج ہے میرے محمد دے نال دا کوئی دکھا دیو کہ نہیں مل سکتا تا منع پوسی انہیں محمد دے نال دا کوئی نہیں انہیں محمد نو کھلن والے الہ دے نال دا بھی ہو رہا تا اللہ فرمایا فآمنوا خیر لکم تو سا اس دوتے ایمان لے اسو تو توڑے واسطے کیا ہے بولو میری خیر ہی خیر ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک دا شاہد محمد دی زبان بڑی ہے تے محمد الرسول اللہ دا شاہد رب دی کتاب قرآن کلام بڑی ہے تے انہا دوہاں دا محافظ کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ اللہ ایک موقع تے ایک صحابی آیا آن کے آکھن لگا یا رسول اللہ میں اپنے استبل خانے دے اندر بیٹھا ہم تلاوت قرآن کریں دا میرا معصوم بچہ بھی نال بیٹھا ہے کھیڑ کھڑدا بیٹھا ہے میں جویں قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی میرے گھوڑے جڑے ہیں نہ تھوڑے جائے قلے تے ٹپڑا شروع کر دیتا ہے میں اٹھی کے گیا پھر جا کے انہاں دی کان شانتے ہاتھ پھیرے آ وہ کھلو گئے پھر سکون جو ہو گئے گھوڑے پھر میں آکے تے تلاوت قرآن شروع کر دیتی تھوڑی دیر گزری گھوڑے ہاتھ ٹپن لگ گئے خیر بہرحال صحابی آدھا کہ میں اے واقعہ جڑا ہے سوڑے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر پیش فرمایا
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او تیری تلاوت قرآن دی وجہ تو نان پہ ٹپ دے. قرآن تا نیرا خیر و برکت ہے. قرآن دی تلاوت دی وجہ تو وہ گھوڑے نان پہ ٹپ دے. تو قرآن ایسا پڑھ رہا ہے کہ تیری تلاوت قرآن نو سنن واسطے اللہ نے آسمان تو فرشتے نازل فرما دیتے ہیں. چونکہ وہ فرشتے تینوں تا نظر آندے نال تے وہ گھوڑے انہاں نو ویکھ رہے ہیں. وہ چونکہ اجنبی جی مخلوق جو آئی انہوں ویکھ کے تے گھوڑے ٹپن لگ وئی نے. جس وقت تو تلاوت ختم کریندا ہے فرشتے ٹر ویندے ہیں. تو جدوں وات شروع کریندا ہے فرشتے دیاں قطاراں وات آ وئی دیا ہن. او بھائیو دنیا دی کیڑی کتاب ہے جس وچ اللہ اتنی عزت رکھے اتنی خیر و برکت رکھے خالی قرآن پاک دے پڑھن نال اللہ کریم او دے تے رحمت دے فرشتے دا صاحبان بنا چھوڑے دا ہے. جب یہ آکھے جو قرآن پڑھئے تے انتشار ہوتا ہے تو تیتھو وڈا دنیا دا بگاڑ کوئی نہیں ہوتا. قرآن پاک رحمت دا خزانہ ہے. جیویں جیویں اس نو پڑھ دے ویسو اللہ دی قسم ہے جسم و جان دے اندر گھر دے اندر مال دے اندر اولاد دے اندر چار دیواری دے اندر جیویں جیویں اینو پھلیندا ویسے گھر وچوں نکل سی ول گواٹھیاں جا سی گواٹھی پھیلاونے شروع کر دے سن تو او تے گواٹھی انہیں چلدے پورا محلہ پھر انہیں محلہ سارا رل کے قرآن پاک نو پڑھتا جا سی. پورا کبیر والے دے اندر اللہ نے خیر و برکت دے بدل وسا چھوڑ دے. جویں جویں قرآن نال جوڑ پیدا زیادہ ہوندا ویندا ہے انہیں اس بندے دوتے اللہ دی خیر و برکت بھی زیادہ نازل. تو اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم اے میری برہان بن کے میرا محمد الرسول اللہ ہے تے اس دے اتے میں رب نے سونے تے سوہاگائے فرمایا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا. یہ میں جڑا واقعہ تو انہوں سنا آیا ہے یہ جنہیں سمجھے آجوا تو قبرہ تے شبینہ پڑھنا علی فرشتے نازل ہو اندر. قرآن پاک دی بھی اونج تلاوت کرو جڑا طریقہ میرے محمد محبوب نے سمجھایا. گل جو چونکہ برہان مصطفیٰ دا پہ ذکر ہوتا ہے تو پھر محمد کریم دی سیرت دے مطابق تلاوت قرآن کی تھی جائے. بڑا افسوس لگتا ہے کہ جیڑے کم یہودیاں عیسائیاں ہندوواں نہیں کیتے وہ کلمہ اسلام پڑھن والا انہاں تو بھی بدترین قسم دیاں بدعات تے رسومات کر رہا ہوتا ہے. کل راتی ایک میری دوست پہ آکھے جنے جی اتھے ساڑھے کولو ایک حافظ صاحب ہیں او مشہور ہیں شبینے والے حافظ. میں کہ یار ہون تو شبینے والا دور ختم ہو گیا ہے اگے بہت زیادہ ہوندے ہیں ہون کچھ لوگوں دے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے وہ شبینے کچھ تھوڑے جائے اتھائی ساڑھے کبیر والے دا ایک حافظ کھوجا نہ ہی ہوندا جان دے اس نو وہ سپیشلسٹ آئی ہے شبینے والا مگر ہون تھوڑے جائے کم ہو گئے. میں کہ یار ہون تو کمی آ گئی نہ شبینے دے اندر. ہو سکے نہیں جی ساڑھے علاقے تو اسی طرح. میں آکھیا تے وہ کیویں دا بھئی وہ ہکو حافظ شبینہ صرف پڑھدا یا ہور بھی نال حافظ ہوندن اس وجہ تو وہ مشہور ہے. اس آکھیا نہیں شبینے تو چلو ہور بھی لوگ پڑھ دے ودن اے جیڑا شبینے والا حافظ مشہور ہے اے صرف شبینہ پڑھدا ہی قبر تے وانج کے اس قبر دے اتے سپیکر لا کے اسے قبر دے اتے بہ کے 2-2-3 دن اے بندہ اتے قرآن پاک پڑھدا ہے. بھائیو اپنی امانت دیانت نال دسو جے تھوڑی جی بھی غیرت ہے رب دے قرآن دی عزت تے عظمت دی قبروں تے وانج کے قرآن پاک نو پڑھنا ایک قرآن دی عزت ہے یا بے ادبی ہے جی. اچھا وہ تو دوے نمبر تے اے ہے بھئی مخصوص قبر تے
جڑے میت دے متعلقین لوگ ہوندے او آدن بے ساڈے پیو دی قبر دے اتے تو بہ کے پڑھدا تو پھر اے عقیدہ کدے گیا جو مردے تو سارے دی سن دے ہیں تو اس نو چاہیے اے ہے کہ قبرستان دے گیٹ تے بہ کے پڑھے تاکہ سارے مردے سکون نال کسے ایک قبر نو متعین کرنے دی کوئی ضرورت ہے مردے سن دے نا یہ سن دے نا تو پھر ایک قبر تے کیوں سپیکر لاواں دی ضرورت نہیں سمجھ آئی اسے قبرستان دے گیٹ تے ہی بندہ ہارن دا منہ دا مردے دیر چکرے تے سارے سن نہ لئی سے نا سارے نو ثواب مل سی کہ نہ مل سی تو معلوم ہوندہ ایک سپیشل قبر دوتے بے کے قرآن نو پڑھاونا تو معلوم ہوندہ مردہ کو دنیا دا چھٹے ہوئے بدباش ہے ایک خیر متعلقہ چیزہ ہو دیا اللہ اللہ سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تا ایک ایک لحظہ جڑا گزرے آئے رحمت نبوت نو آکے منور کیتا ہے تا نور قرآن نے آکے فرمایا ہے اور قرآن اسے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ میرا سونا خیال کرے تینوں اسے قرآن کس وجہ تو دیتا ہے اے مردے دی قبرتے پڑھن واسطے نہیں دیتا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اے زندہ لوگوں نے میں رب دا قرآن پڑھ کے سڑایا کر تاکہ حجت پوری ہو جائے کوئی کافر انج نہ آکھے کہ ساڑے کنہ تک تا مڈھو محمد دے قرآن دی آواز پہنچی کوئی نہیں قرآن پاک زندیاں واسطے حجت بن کے آیا ہے مویاں واسطے نہیں بن کے آیا پھر اتھے ہی بہ کے سپارے لئی بیٹھے ہوندے تے بے وضو ہو کے تے جڑا پڑھاون والا ہوندا اونوں وی ڈال لیندے جس ٹائم ویکھن نہ بھی رات دے 1-2 وج گئے ہن تے سارے ستے پئے حضور کٹھا 10 سپاریاں دا گھپلا مار ویندا یعنی جیندے نال بھی دھوکھا تے اس اے قرآن پڑھے دا کیا فائدہ جو پڑھن والا ہی سب تو وڈا دھوکھے باز تے فراڈی بڑھے بیٹھا تو اللہ کریم نے فرمایا ہے انزلنا الیکم نورا مبینا میرا سونا محمد الرسول اللہ اے میں رب دا ہن فیصلہ ہے کہ جنہاں نے اس نور قرآن نال اپنے دل نو منور کیتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ فرماندا ہے جنہاں بندیاں نے آمنو باللہ جنہاں نے اللہ دی پسند تے ایمان لے آندا ہے تے واعتصموا بھی میرے قرآن نو جفا مار لے آئے میرے محمد دی عزت تے ادب نو چٹا مار لے آئے میرے محمد معصوم دی سیرت تے خصلت تے کردار نو مضبوطی نال تھام لے آئے ای ہو جائے مومن تے میں اللہ کریم دنیا تے خیر و برکت کری نازل فرما دینا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ ای ہو جائے بندے دی باں پھد کے میں اللہ کریم رحمت چ داخل کر دینا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ میں اللہ کریم ای ہو جائے مومن دے ہوتے ہر ویلے اپنی باران رحمت نزول فرمائنا وَفَضْلٍ
جویں جویں قرآن نال او ترقی پیدا کر لیندا ہے انہیں اس دے ایمان تے عزت تے عظمت چ فاضل میں اللہ کریم فضیلت پا دیندا اللہ میں اللہ پاک اس مومن نو عروج نصیب کر دینا ایہو جائے مومن دی عزت دا میں اللہ ضامن بڑھویندا اللہ حتیٰ کہ ایہو جائے بندے نو یہدی میں اللہ کریم پھد کے صراط مستقیم تے ٹور چھڑے دا اللہ اس دی وجہ کیا ہے اس بندے نے برہان محمد رو بنایا ہے تے ایمان دا خزانہ میرے قرآن بنایا ہے اللہ فرماندا ہے ایک پاسے برہان ہوئے دوے پاسے میرا قرآن ہوئے اللہ فرماندا واعتصموا جڑا انہاں چٹا مار لیندا ہے فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ایو جائے بندے نو میں دنیا دی زندگی دے اندر فضل بھی دے دینا تے اپنی رحمت دی بارش بھی دے دینا اللہ عمل دی توفیق عطا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين آنوا مرتضى واصطفى واجتبى لهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدًا عبده ورسوله أيها الناس اعبدوا الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فروا إلى الله أسلموا إلى ربكم أخبتوا إلى ربكم أنيبوا إلى ربكم من أسلم وجهه لله وهو محسن أيها المؤمنون اتقوا الله إن التقوى أمر الكل وحكم الكل وأصل الكل وجمع الكل إن التقوى أمر الكل ونظم الكل إن التقوى حكم الكل وأصل الكل فإن التقوى رأس العبادات أكثروا ذكر الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اعبدوا ربكم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم انصرنا عليهم ربنا أكرمنا عليهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله